مولانا بلال صاحب کے ساتھ موجود ہوں. آج ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ کمانی میں جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. آج ان کے الیکٹرک کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس بارے میں آج مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ الیکٹرک کے ساتھ آج آپ کا بند کمرے میں میٹنگ ہوا. کیا میٹنگ ہوا, کس طرح بات کی آپ نے؟ اور لوڈ شیڈنگ 8 سے 9 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے علاقے میں, جس میں رات کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کیا میٹنگ ہوا, کیا بات ہوئی ان کے ساتھ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں اور اچائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو, اور گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. کفایت بھائی, میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے, اور جمعیت علماء اسلام ایسی جماعت ہے کہ سیاست میں بھی اگر ہے تو اس سیاست کو عبادت سمجھ کر کے ہم کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اور علاقے کی خدمت, عوام کی خدمت, غریبوں کی خدمت, اس کو بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں. کہ الیکٹرک سے ہماری کئی میٹنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں اور کئی معاہدے بھی ہوئے ہیں, لیکن پھر وقت کی گزرنے کے ساتھ وہ پھر وعدہ خلافی کر لیتے ہیں. پہلے بھی ہمارا ان سے مذاکرات ہوئے تھے, تو یہ لوڈ شیڈنگ ہم نے 8-10 گھنٹوں سے 4 گھنٹوں تک ہم نے پہلے بھی لایا تھا, اور ان کے ساتھ ہماری تحریر بھی ہوئی تھی, اور ہم نے تو ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعاون کیا ہے. اللہ رب العزت کیماڑی کے اندر خاص کر کے جتنی بھی پارٹیوں کے بڑے ہیں اور عہدیداران ہیں, تو ہمارے جماعتیں الگ الگ ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے اختلافات رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑتے ہیں, لیکن ہماری درخواست پر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس سے پہلے بھی اور اس دفعہ بھی. تو آج ہم نے کے الیکٹرک سے وقت لیا تھا اور ان کو یہاں بلایا تھا. جامعہ قرطبہ جو کیماڑی سے ہٹ کر کے شیری جناح کالونی کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, اور اس کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب کی قیادت میں پھر وہاں ہم سب اکٹھے ہوئے. کون کون تھے آپ کے ساتھ, اور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے؟ سیاسی پارٹیز ہے یہاں پر, پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, مسلم لیگ نون, اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, ان جتنی بھی پارٹیز ہے یہاں ہمارے اس علاقے میں اندر, سب ان کے بڑے وہاں ہم نے آج ان کی میٹنگ بلائی تھی صبح 9 بجے, اور 10 بجے کے الیکٹرک کے اعلیٰ افسران سے وقت لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ یہاں آؤ گے. اس لیے کہ اس سے پہلے ہماری جتنی میٹنگیں ہوتی ہے تو ان کے دفتر میں ہم جا کر کے میٹنگ کر لیتے ہیں, تو اس کا اثر اچھا نہیں جاتا ہے علاقے والوں پر. تو اس دفعہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہاں آنا ہوگا, اور ہم نے کلم کلہ ان کے ساتھ باتیں کی. اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ الیکٹرک کا جو ڈائریکٹر ہے ہمایون صغیر صاحب, اور کیماڑی اور کلفٹن کا جو جی ایم ہے منیب صاحب, وہ دونوں تشریف لائے تھے, ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ تھی. تو انہوں نے ہماری درخواست قبول کر دیا, اور ایک تو یہ طے ہوا کہ رات کو جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری تھا تو وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اب ایک تو یہ طے ہوا ہے.
دوسری یہ ہے کہ 8 گھنٹوں سے 4.5 گھنٹوں پر انشاءاللہ، اور یا وہ 5 گھنٹے کہہ رہے تھے اور ہم 4.5 گھنٹوں کا اصرار کر رہے تھے، اور وہ بھی دن میں صرف. تو ابھی ہم اس لیے وقت کا تعین میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو ٹائمنگ بتلا دیں گے. ابھی تک ٹائمنگ دیا نہیں. شیڈول بتوا دیں گے کہ کون سے وقت سے کون سے وقت تک لوڈ شیڈنگ ہوگا. لیکن بہرحال اتنا طے ہوا ہے کہ ایک تو رات کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگا، اور دوسری یہ ہے کہ دن میں ہوگا، اور ایسے وقت میں بھی نہیں ہوگا جس میں لوگوں کے لیے پانی کا وقت ہوتا ہے. جیسے صبح سے لے کر کے 12 بجے تک پانی آتا ہے علاقے میں، مختلف یوسیز میں، مختلف علاقوں میں، تو یہ وقت بھی مستثنا ہوگا. یہ بھی طے ہو چکا ہے. تو اس پر میں کے الیکٹرک کے جو اعلیٰ افسران ہیں، بالخصوص کے الیکٹرک کا جو ڈائریکٹر ہے جناب ہمایون صغیر صاحب، میں ان کا مشکور ہوں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کر دی. میرے ساتھ حضرت مولانا مطیع الرحمن عباسی صاحب، ان کی سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام ہوا تھا، ان کے ادارے میں ہوا تھا، اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب قاضی فخر الحسن صاحب تھے، اور ہمارے علاقے کی MPA جناب شاہ نواز جدون صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور جناب پیپلز پارٹی کے رہنما آصف خان، اور جناب پیپلز پارٹی PS 113 کے صدر لال بادشاہ جدون صاحب تھے، اور اسی طریقے سے شاہد بھائی اور راجہ بھائی اور جتنے بھی پارٹیوں کے بڑے تھے تو وہ سب موجود تھے. میں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی وقت دیا، علاقے کے مفاد کے لیے ایک ہوئے، اور ہم سب کی ایک ہی بات تھی، ایک ہی مطالبہ تھا کہ الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کم کر دے، ختم کر دے، تاکہ عوام کو سہولت ہو. تو ہم سب کی ایک ہی بات تھی، ایک ہی آواز تھی، کسی کا اس میں اختلاف نہیں تھا، اور سب نے ان سے مطالبہ کیا اور انہوں نے ہماری بات مان لی. اچھا مولانا صاحب، کے الیکٹرک کے میٹنگ کے بعد آپ نے SHO جیکسن ملک عادل سے بھی ایک میٹنگ کی تھی، اس میں یہ بات آپ کی ہوئی تھی کہ MA جناح روڈ جو ہے وہاں پر یہ جو ٹرالے کھڑے ہوتے ہیں اور علاقے میں منشیات کے اوپر، آپ کے اس سے کیا بات ہوئی تھی اس بارے میں؟ اصل میں آج کا ہمارا جو آل پارٹیز میں 3 باتیں تھیں. ایک تو کے الیکٹرک کے ساتھ جو مذاکرات کرنے تھے، اس سلسلے میں ہم نے لائحہ عمل طے کرنا تھا. دوسرا یہ کہ علاقے کے اندر منشیات تو بہت زیادہ عام ہے، خاص کر کے آئس نوجوان طبقہ، بچے پیتے ہیں، پھر نشے میں وہ دیگر جو خرافات ہے وہ بھی کر جاتے ہیں. تو ہمارے بچے اس میں خراب ہو رہے تھے، اور چونکہ یہ منشیات کا سلسلہ بڑھ گیا تھا، اور یہ ایک زہر ہے. ایک جو اس کاروبار میں ملوث ہے، میں ان سے آپ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ منشیات ختم کر دے، کوئی اور کاروبار کرے، حلال کاروبار کرے. اس سے بچے خراب ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان خراب ہوتے ہیں، اور ہمارا علاقہ اس سے بدنام ہوتا ہے. تو علاقے کو اگر آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس زہریلے چیز کو آپ نے ختم کرنا ہوگا، خاص کر کے اس میں گٹکا بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں تمام پارٹیز کے رہنماؤں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں. یہ جتنے میں نے نام لیے اور جتنے وہاں شرکاء تھے، سب نے اتفاق سے کہا کہ ہم میں سے کوئی ان چیزوں کو یہاں پسند نہیں کرتے ہیں. ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارا علاقہ جو ہے اہل علاقہ خراب ہو رہا ہے، ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ پھر ہم اعلیٰ پولیس افسران سے میٹنگ کر لیں، DIG سے، IG سے اور SSP سے ہم جا کر کے اس کا مطالبہ کر لیں. تو پھر یہ طے ہوا کہ یہ جو ہمارے SHO ہے جیکشن کا، تو یہ ذمہ وار ہے. پہلے ہم ان کو اسی میٹنگ میں بلا کر کے ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو 1 ہفتہ 10 دن ہم وقت دیتے ہیں، آپ اگر ختم کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو 1 ہفتہ 10 دن کے بعد ہم پھر اکٹھے ہوں گے، اور پھر ہم IG کے پاس جائیں گے اور ان سے پھر ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ سلسلہ ختم کر دے. یہاں پر ہم نے SHO ملک عادل صاحب کو بلایا، اور تمام پارٹیز کے رہنماؤں کی موجودگی میں انہوں نے یہ عہد کیا اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ علاقے میں آپ کو کوئی منشیات فروش نہیں نظر آئیں گے. اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری SHO صاحب نے خود اٹھا لی، اور ان کو ہم نے 1 ہفتہ 10 دن کا وقت دیا ہے. اسی طریقے سے یہ جو ٹرالے
ایم اے جناح روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور راہ گزر آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ ہٹانے ہوں گے. اس نے کہا کہ جو گزرتے ہیں، ظاہر بات ہے جو فورٹ ہے ساتھ جو آنا جانا ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک مین روڈ ہے، اس پہ آئیں گے جائیں گے، لیکن وہاں کھڑے نہیں ہوں گے. پہلے تو یہ سلسلہ تھا کہ وہاں ٹرالے کھڑے ہوتے تھے، یہ باقاعدہ پیسے لیتے تھے ان سے. تو ہم نے کہا کہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری، یہ بھی ذمہ داری اس نے اٹھا لی کہ یہ آج سے یہ سلسلہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اس میں بھی جو روڈ انشاءاللہ صاف ہو جائے گا، گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور کل سے انشاءاللہ یہ جو 2 چیزیں آپ نے آخر میں پوچھ لی، اس میں انشاءاللہ ہماری جو ہے مثبت مذاکرات ہوئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں.